کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ کہانی انم کی ہے۔ انم کہتی ہیں کہ کافی سالوں پرانی بات ہے، جب میرا بیٹا تقریباً 3 سال کا تھا، میں نے اسے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا، جہاں اس کا ایک دوست بنا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روز اس دوست کی باتیں آ کر بتاتا تھا کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور کچھ سال بعد ہم ابراڈ شفٹ ہو گئے۔ میں نے ابراڈ جا کر اس کا وہاں پر اسکول میں ایڈمیشن کروایا جب اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ اس اسکول میں جانے کے کچھ دنوں بعد میرے بیٹے نے بتایا کہ مما، میرا فرینڈ عبداللہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میرا بیسٹ فرینڈ بن کے رہے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، اپنے فرینڈ سے ملواؤ مجھے، میں بھی اس بچے اور اس کی مما سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے ابراڈ میں جاب لگ گئی، جس کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کی اسٹڈیز پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے اسے ٹیوشن لگوا لیا، وہاں پر بھی سیم اس کا دوست عبداللہ تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر ہمارا گھر ہے، مطلب جہاں پر ہماری رہائش تھی، اس کے سامنے والا فلیٹ پر ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ بھی میرے بیٹے کا دوست تھا۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کچھ سالوں بعد ہمیں پھر سے پاکستان آنا پڑا، فیملی ایشوز کی وجہ سے۔ میں نے پھر اس کا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں کروایا۔ یہ اسکول بالکل نیو تھا۔ وہاں پر میرے بیٹے کا فرسٹ ڈے تھا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اسکول سے آ کر اس نے بتایا، مما، میرا فرینڈ عبداللہ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا چکر ہے، لیکن میں نے اسے کہا، اوکے بیٹا، اچھی بات ہے۔ جیسا کہ میں ایک ورکنگ لیڈی تھی شروع سے اور جاب پر ہوتی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے پاکستان میں بھی ٹیوشن لگوایا۔ اس ٹیوشن میں بھی اس کا بیسٹ فرینڈ عبداللہ تھا۔ مجھے کچھ ڈر لگنے لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایک ہی نام کا بچہ اتنی ساری جگہ پر، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ دن جاتے گئے اور مجھے ایک اچھی جاب اپارچونیٹی اسلام آباد میں مل گئی۔ ہماری پوری فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر میرا بیٹا نیو اسکول کے ایڈمیشن کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ جب باہر آیا تو بڑا خوش تھا اور کہنے لگا، مما، میرا بیسٹ فرینڈ عبداللہ بھی اندر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی نیو کلاس میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم اسلام آباد میں جہاں پر رہ رہے تھے، اس گھر کے سامنے بھی ایک بچہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بھی میرے بیٹے کا دوست تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب تو اتنی عبداللہ کی کہانیاں سننے کے بعد میرے ہسبینڈ بھی میرے بیٹے کے لیے پریشان ہیں۔ پلیز آپ لوگ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ کرے یہ سب اتفاق ہی ہو تو اچھا ہے۔ آپ لوگ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری اس بہن اور ان کے بیٹے کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ہماری دوسری کہانی ریحانہ کی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ریحانہ ہے، میں ابراڈ میں رہتی ہوں۔ کافی مکان وہاں پر تبدیل کیے، کافی مکان میں شفٹ ہوئی اپنے ہسبینڈ اور 2 مہینے کے بیٹے کے ساتھ۔ شفٹ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد میں بیبی کو سلانے کے بعد گھر میں اکیلے چھوڑ کے پارکنگ لاٹ میں آئی۔ میری گاڑی سے کچھ سامان کی ضرورت تھی۔ سامان نکلوانے کے بعد وہاں پر مجھے ایک خاتون نظر آئیں۔ ان کے حلیے سے وہ پاکستانی لگ رہی تھی، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ جب سے ابراڈ آئی تھی کبھی بھی اپنے ملک کے کسی بندے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اتنے ٹائم کے بعد میری ملاقات ان خاتون سے ہوئی۔
کیونکہ میں زیادہ تر گھر پر ہی ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ اسٹور وغیرہ چلی جاتی تھی۔ بس اب اچانک کوئی مل گیا میرے ملک سے اور میں بہت خوش ہوئی۔ وہ آنٹی بھی بہت خوش ہوئی مجھ سے مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ پاکستان سے آئی ہیں اپنے بیٹے سے ملنے، اور ہماری ہی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر فلیٹ میں رہتی ہیں۔ ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے ٹائم کا بالکل ہوش نہیں رہا کہ کافی دیر ہو گئی۔ باتوں باتوں میں نے اپنی فیملی کا بتایا اور انہوں نے اپنی فیملی کا۔ میں نے جیسے ہی بیٹے کا بتایا، انہوں نے مجھے کہا، بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ میں نے کہا گھر پر سو رہا ہے۔ کہنے لگیں کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا اکیلا ہے۔ آنٹی کہنے لگی کہ بیٹا مجھے پہلے بتاتی نا، مجھے لگا ہسبینڈ کے پاس ہوگا۔ جاؤ جلدی گھر پر، بچوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کو، جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ گئی اور میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ خیر میں گھر آئی تو حسب معمول میرا بیٹا سو رہا تھا سکون سے، اور میں کاموں میں لگ گئی۔ اب یہ میرا ڈیلی کا روٹین بن گیا۔ ہسبینڈ کے کام پر جانے کے بعد میں بیبی کو سلا کر آنٹی کے پاس چلی جاتی تھی، اور جب ان کا بھی بیٹا جاب پر ہوتا تھا، میں اور آنٹی خوب باتیں کرتے۔ لیکن باتوں باتوں میں آنٹی مجھے بار بار کہتی کہ بیٹے کو لے آیا کرو، بیٹا ایسے اکیلے نہیں چھوڑتے چھوٹے بچوں کو۔ کچھ دنوں تک آنٹی نے سمجھایا، لیکن اس کے بعد آنٹی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مجھے بہت برا لگا اور بہت غصہ آیا۔ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ میں جب گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی تو گھر کے قریب اسٹور پر چلی جاتی، اور وہی ہمیشہ کی طرح بیٹے کو سویا چھوڑ کر۔ ایک دن میں گھر آئی تو بیبی حسب معمول سو رہا تھا۔ میں گھر آ کر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک سے ایک زوردار آواز سے میں گھبرا گئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ زور سے گر گیا ہو اور اسے بہت چوٹ آئی ہو۔ میں دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا آرام سے سو رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ میں نے یہ سوچا کہ پھر یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ خیر میں زیادہ دھیان نہیں دیا اور سوچا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں پھر کچن میں آ کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچہ گر گیا ہو اور زور سے رو رہا ہو۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا منہ کھول کے لیٹا ہوا ہے، جیسے کوئی بچہ زور زور سے منہ کھول کے رو رہا ہو، لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی اور آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ زور سے ہلایا تو فوراً اس کی چینخیں نکلی اور فوراً چپ بھی ہو گیا۔ اس دن کے بعد میرا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا، جبکہ وہ بچہ 2 مہینے میں اتنا ایکٹیو تھا۔ میرے سارے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ 2 مہینے میں اتنا تیز ہے تو یہ بڑا ہو کر کتنا تیز ہوگا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میرے کان ترس گئے بیٹے کے منہ سے کچھ سننے کے لیے۔ ڈاکٹرز نے آٹزم لیول 3 ڈائگنوز کیا ہے۔ نہ ہی اسے کسی بات کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ بولتا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے؟ لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے اس آنٹی کی بات مان کر اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوتا تو شاید یہ نہیں ہوتا۔ آنٹی کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ چھوٹے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ غیبی طاقت متاثر کرتی ہے۔ مجھے اپنے ساتھ ہونے والے بچپن کے واقعات کی وجہ سے ان مخلوقات پر یقین ہے، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ باہر کے ملکوں میں یہ مخلوق نہیں ہوتی۔ خیر گیا وقت تو واپس نہیں آتا، لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ وجہ چاہے جو بھی ہو،
اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں، چاہے 2 سیکنڈ کے لیے بھی باہر کیوں نہ جانا ہو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج کی ہماری تیسری کہانی زویا کی ہے۔ سلام، میرا نام زویا ہے اور میرا تعلق انڈیا سے ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ایک گھر کی کہانی سناؤں گی جہاں پر میری اور میری فیملی کے ساتھ کافی واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ واقعہ جو آج میں سناؤں گی وہ میرے ایک کزن کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام تاج ہے۔ میرا کزن ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا کیونکہ اس کا کالج اس کے گھر سے کافی دور تھا۔ میری شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ امی ابو کے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ میں اپنے پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ احمد آباد میرے ایک کزن کی شادی میں جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے ہم نے تاج کو کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ جب تک ہماری واپسی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے تھے اور اسے بھی یہ سب پتہ تھا، لیکن وہ ان باتوں پر بلیو نہیں کرتا تھا۔ ہم نے جب اس سے گھر جانے کو کہا تو اس نے ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ میں کیوں جاؤں یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے اور آپ لوگ جس مخلوق کی بات کر رہے ہیں یہ اس کا گھر نہیں ہے، تو وہ جائے گی یہاں سے، میں یا آپ لوگ نہیں۔ اور جب بھی وہ مجھے نظر آئے گی میں اس کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ میرا کزن ایک بریو لڑکا تھا اور ان چیزوں پر بلیو بھی نہیں کرتا تھا۔ خیر، ہم نے اسے نصیحتیں کی اور سنبھال کر گھر میں رہنے کو کہا اور ہم چلے گئے۔ ہمارے جانے کے دوسرے دن وہ اپنی کالج چلا گیا۔ کالج سے واپسی پر نہا دھو کر اپنا کمرہ صاف ستھرا کر کر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ تاج کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ ہر وقت اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اس دن بھی حسب معمول وہ ذکر کرتے کرتے اپنے موبائل کو چیک کر کے کچن میں جانے لگا تو اچانک سے بیڈ روم کی لائٹ بند ہو گئی اور اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے ہوں گے۔ اس ٹائم ویسے بھی گھنا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی سائیڈ آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت بیڈ روم کی طرف کھڑی ہوئی ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہیں اور زور زور سے کہہ رہی ہے کہ میرا گھر ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا اور لگاتار آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ کافی دیر سے وہ وہیں پر کھڑا رہا اور وہ عورت بھی وہیں پر کھڑی وہی آوازیں نکال رہی تھی، نہ اس کے قریب آ رہی تھی نہ تاج پیچھے مڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ کچن میں انٹر ہوا اور پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا۔ اچانک اسے لگا کہ اس کی پیٹھ کافی بھاری ہو چکی ہے، جیسے کوئی اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہو، اور کسی کی سانس لینے کی آوازیں بھی اس کے پیچھے سے سنائی دینے لگی۔ ان سب کے بیچ تاج نے آیت الکرسی پڑھنا روک دی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ سب محسوس ہوا اس نے زور زور سے آیت الکرسی پھر سے پڑھنا شروع کر دی اور چیخ کر کہنے لگا، جاؤ یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ کچھ دیر ورد کرنے کے بعد وزن کچھ کم ہونے لگا اور باقاعدہ اس نے دیکھا ایک عورت اندھیرے کی طرف بھاگی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد تاج کچھ نارمل ہوا، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ پوری رات اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کو کھرچ رہا ہو، جیسے کسی کو اندر آنا ہو، لیکن وہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے کرتے سو گیا۔ اور اگلے دن صبح
ہمیں پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے اس گھر میں ویسے بھی بہت سے معاملات پیش آئے ہیں جو میں پھر کسی دن سناؤں گی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی میری یہ کہانیاں اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ ہر کہانی کو لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ لوگ میں سے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو دیے گئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ضرور سینڈ کر دیجیے گا، اور میری ان بہنوں کے اور ان کے بچوں کے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔